جیلانی نیوز میں خوش آمدید ویورز۔ آج ہم آپ کی خدمت میں سپریم کورٹ کی جو آج ہیئرنگ ہوئی ہے توہین عدالت کے کیس میں اس پر بات کریں گے۔ دوسرا، جو وفاقی حکومت نے چیف سیکرٹری پنجاب کو خط لکھا ہے ثانیہ وزیر آباد کے حوالے سے، اور تیسری جو ہے پی ٹی آئی کے قائدین اور وفاقی حکومت کا آپس میں ٹکراؤ، اسلام آباد اور پنڈی کو سیل کرنے، رستے بند کرنے کے حوالے سے بات کریں گے۔ ان تین ٹاپکس جو ہیں بریکنگ نیوز جو آپ سے شیئر کی ہیں، تو سب سے پہلے جو ہے وہ سپریم کورٹ پہ بات کرتے ہیں۔ آج چیف جسٹس بندیال صاحب نے توہین عدالت کیس کی سماعت کرتے ہوئے جو پی ٹی آئی کے وکیل سلمان اکرم راجہ جو ہیں وہ پیش ہوئے، اور وہاں پہ اعظم سواتی صاحب اور دیگر جو ہے وہ افراد موجود تھے۔ تو وہاں پہ جب بات ہوئی کہ وزیر آباد کے حوالے سے، تو چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ وزیر آباد کے جو واقعہ ثانیہ پیش آیا اس کی بابت جو ہے ایف آئی آر جو ہے وہ ابھی تک درج نہیں ہوئی، جس پر جو ہے وہ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب اور اس کے ساتھ ساتھ آئی جی پنجاب جو ہے وہ پیش ہوئے، جس میں چیف جسٹس صاحب نے آئی جی پنجاب کو یہ کہا کہ آپ بہت ایماندار آدمی ہیں اور آپ کی ریپو، آپ کی جو اس جاب کی ریکوائرمنٹ ہے تو آپ بہت کمپیٹنٹ آدمی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بیرون ملک جو خدمات ابھی حال میں ہی جو ہے وہ خدمات کے لیے بلایا گیا ہے وہ بھی قابل تعریف ہیں، کمپیٹنٹ آدمی ہیں، تو ایف آئی آر جو ہے وہ ابھی تک نہیں ہوئی۔ تو انہوں نے جو موقف اختیار کیا، انہوں نے کہا کہ پنجاب حکومت نے جو ہے وہ ایف آئی آر درج کرنے سے منع کیا ہے، جس پر چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ آپ قانون کے مطابق ایف آئی آر کا اندراج کریں اور 24 گھنٹوں کے اندر جو ہے وہ رپورٹ جو ہے وہ رجسٹرار سپریم کورٹ کے پاس پیش کریں۔ کسی کی مرضی اور نامرضی سے معاملات نہیں چلتے۔ اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو وہاں پہ وہ ثانیہ پیش آیا تو وہاں پہ موقع پہ پولیس موجود تھی، اور اگر کوئی مدعی نہیں بنتا، کوئی پرائیویٹ شخص جو ہے وہ درخواست تھانے میں نہیں دیتا، تو پولیس جو ہے وہ از خود کمپلیننٹ بن کے وہ ایف آئی آر چاک آؤٹ کر سکتی ہے، اور آگے جو ہے وہ مقدمے کی کارروائی بڑھائی جا سکتی ہے۔ اور یہ بھی خدشہ ظاہر کیا کہ وہاں پہ جو موقع کی جو ہے جائے وقوع ہے اس کو سیف نہیں کیا گیا۔ یہ بھی آپ قانونی پیچیدگیاں آئیں گی۔ چاہیے تو یہ تھا کہ فوری طور پہ وہ اس جگہ کو سیل کر دیا جاتا، کنٹینر کو سیل کر دیا جاتا، اور جہاں پہ خون وغیرہ گرا ہے وہاں سے خون کلیکٹ کرنا ہوتا ہے، بہت ساری مٹی خون آلود لینی ہوتی ہے، وہ سارے، تو یہ وقوع جو ہے وہ وہاں پہ وہ اس کو سیل نہیں کیا گیا۔ تو بہرحال چیف جسٹس صاحب نے آئی جی پنجاب کو کہا کہ آپ ایف آئی آر جو ہے قانون کے مطابق، یہ بڑی اہم بات کی ہے۔ ہمیشہ عدالتیں یہی کہتی ہیں آئین اور قانون، تو چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ قانون کے مطابق جو ہے وہ ایف آئی آر کا اندراج کریں۔ اگر کوئی اٹس مین، اس کا مطلب یہی ہے کہ اگر کوئی کمپلینر آتا ہے تو بھی، اگر نہیں آتا تو بھی، تو آپ پولیس از خود کمپلینٹ بن کے وہ ایف آئی آر چاک آؤٹ کرے۔ اب جناب جو دوسری طرف وفاقی حکومت نے جو ہے وہ چیف سیکرٹری پنجاب کو ان کو خط لکھا ہے، آئی جی پنجاب کو خط لکھا ہے، اور وزیر آباد واقعے کی مذمت کی ہے وفاقی حکومت نے، اور وفاقی حکومت نے جو دو یہ ذمہ دار شخص ہیں، چیف سیکرٹری پنجاب اور آئی جی پنجاب سے جو ہے وہ ناراضگی کا اظہار کیا ہے کہ اتنا بڑا واقعہ ثانیہ ہونے کے باوجود جو ہے
صوبائی گورنمنٹ جو ہے اس کی جو عمل ہے یعنی ایکٹ جو ہے وہ اتنا پسندیدہ نہیں ہے. آپ کو چاہیے تھا کہ فوری طور پر آپ کارروائی کرتے، جو ہے وہ آپ نے نہیں کی، جو آپ کی ذمہ داری ہے. اور جو صوبائی حکومت کا سربراہ ہے اس کو بھی لگتا یہی ہے کہ کوئی دلچسپی نہیں ہے اس مقدمے سے. تو ایک تو یہ خبر ہے، اور اب چیف سیکرٹری پنجاب جو ہیں وہ اور آئی جی پنجاب وفاقی حکومت کو کیا جواب دیتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ اس سے قبل جو ہے کل آئی جی پنجاب نے جو ہے وہ اپنی خدمات جو ہیں وہ کیبنٹ ڈویژن جو ہے وفاق کی، اس میں لیٹر لکھ دیا کہ میں جو ہے وہ بعض ناگزیر وجوہات کی بنا پہ پنجاب میں اپنی سروسز دینے سے قاصر ہوں. یعنی کہ اس پہ یہ غالباً دباؤ ہے تحریک انصاف کے عمران خان نیازی کا کہ وہ اپنی مرضی سے ایف آئی آر درج کروانا چاہتا ہے. اب یہ کہہ دینا کہ نہیں جی یہ میرا آئینی حق ہے، میرا بیسک بنیادی حق ہے کہ میں ایف آئی آر چاک آؤٹ کرواؤں، لیکن قانون میں مرضی کا لفظ نہیں ہے، نہ آپ اپنی مرضی سے کچھ کر سکتے ہیں. وہی کچھ کر سکتے ہیں جو قانون میں درج ہے. اب ایک آدمی جو ہے وہ ذمہ دار اگر نہیں ہے، وہ دوسرے شہر میں ہے، تو میں کہتا ہوں کہ یہ میری مرضی یہ ہے کہ میں اپنی مرضی سے ایف آئی آر کٹوں گا کیونکہ میرا نقصان ہوا ہے. تو ایسے نہیں ہوتا. اور جو لوگ اپنی مرضی کرتے ہیں پھر اس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ اس کا انجام اس کا انجام یہ ہوتا ہے، ایف آئی آر تو آپ نے اپنی مرضی سے کٹوا لی، پولیس نے انویسٹیگیٹ کرنا ہے، اور جب وہ انویسٹیگیشن مکمل ہونے کے بعد پولیس یہ سمجھتی ہے کہ یہ مدعی جو ہے جس نے ایف آئی آر چاک آؤٹ کروائی ہے اس کا یہ بیان درست نہیں ہے، غلط ہے، ثابت نہیں ہوتا، تو وہ تعزیرات پاکستان کی دفعہ 182 کے تحت قلندرہ بھی مرتب کرتا ہے، ایف آئی آر چاک آؤٹ کرتا ہے اس کمپلیننٹ کے خلاف کہ اس نے سرکاری وسائل کا ناجائز استعمال کروایا اور ایک جھوٹی درخواست دی. پھر وہ دوسری موومنٹ شروع ہو جائے گی. اور جو بھی شخص قانون کے حوالے سے بات کرتے ہیں، جو بھی شخص کسی وقوعے کی بابت غلط بیانی یا اس میں اضافہ کر کے ایف آئی آر کراتا ہے، عدالتوں میں اس کو ریلیف نہیں ملتا، ملزم بری ہو جاتے ہیں. وہی کیسز کامیابی سے ہمکنار ہوتے ہیں اس وقوعہ کی بابت درست واقعات بتانا اور درست شہادت پیش کرنا، پھر عدالت جو ہے اس ملزم کو سزا دیتی ہے. اب مثال کی طور پہ 302 میں ایک آدمی نے فائر کیا ایک شخص کو، اور وہ شخص جو ہے جو مر گیا، اس کے لواحقین ایف آئی آر کراتے ہیں اس شخص کے خلاف، ساتھ وہ یہ کہتے ہیں کہ فلاں فلاں بندہ بھی شامل تھا. کیس جو ہے وہ ضائع ہو گیا. موقع پہ ایک ہے، سازش آپ نے ثابت کرنی ہے، اور وہ مرڈر کیسز میں بھی جو نامعلوم نامزد ہوتے ہیں یا کہتے ہیں کہ وقوعے پہ وہ شامل نہیں، وہ بری ہو جاتے ہیں عدالتوں سے. اور اس بنیاد پہ کہ پولیس بھی انویسٹیگیٹ کرتی ہے اور بعض ججز جو ہیں جو علاقے کی آواز ہوتی ہے اس کو بھی وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ کے پابند نہیں ہوتے، لیکن مثل پہ کبھی پولیس یہ نہیں کرتی کہ کسی 302 کے کیس میں کسی بے گناہ کو جو ہے وہ اس لیول تک وہ لے کے آئے. ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر ایک شخص نے فائر کیا ہے، پاس 3 یا 4 شخص کھڑے ہیں، خالی ہاتھ ہیں، ڈنڈا ہے یا کچھ اور آتشی اسلحہ ہے، لیکن فائر انہوں نے نہیں کیا، وہ ساتھ کھڑے ہیں، ایک نے فائر کیا،
تو وہ اس حد تک تو عدالت یہ سمجھتی ہے کہ چونکہ ان کی موجودگی موجود ہے وقوع پہ اور ان کی نیت بھی یہی تھی، گو انہوں نے فائر نہیں کیا، ڈنڈا نہیں مارا، لیکن موجودگی کو جو ہے وہ ڈینائی نہیں کرتے۔ اور اس طرح جس طرح یہ وزیر اعظم پاکستان کے خلاف عمران نیازی کہہ رہے وہ تو چائنا میں تھے، سازش کیسے ثابت ہوگی؟ کیسے وہ کہیں گے کہ جناب وہ ملوث ہیں؟ تو بقایا دوسرے شہروں میں موجود تھے، تو یہ ممکن نہیں ہوتا، یہ الٹا کیس خراب کرنے کے زمرے میں آتا ہے۔ ایکچوئل جو واقعہ ہے، ایکچوئل جو وقوع ہوا ہے، جو اوریجنل ملزمان ہیں گرفتار ہوں، دوران تفتیش اگر وہ یہ کہیں کہ ہم نے اس کے امام پہ کیا ہے، تو پھر وہ بات آگے بڑھ سکتی ہے، پھر شامل تفتیش ہوں گے، ضمنیوں میں وہ پولیس لکھے گی، ملزم اریسٹ کرے گی، وہ بات کی بات ہے۔ اب جناب تیسری خبر کی طرف آتے ہیں۔ وفاق پاکستان اسلام آباد اور راولپنڈی میں رسا کشی جاری ہے، اور اس رسا کشی میں تحریک انصاف کے جو مقامی قیادت ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم اسلام آباد جانے والے تمام راستے بلاک کر دیں گے آئندہ 48 گھنٹوں میں، اور بالکل جو اس کی موومنٹ ہے اسلام آباد کی وہ مفلوج کر کے رکھ دیں گے، اور جس پر وفاقی حکومت نے بھرپور ایکشن لیا ہے، جس میں پرویز خٹک، شیخ راشد شفیق، عامر ڈوگر، عامر کیانی اور اس کے امین گنڈا پر مختلف اور لوگ، ان کی گرفتاری کی منظوری ہو چکی ہے، اور ہماری اطلاعات یہ ہیں کہ غالباً انہوں نے چھاپے وغیرہ بھی مارے ہیں۔ تو فیصلہ یہ ہو گیا ہے کہ جو یہ راستہ بند کرنے کے جو جنہوں نے ابھارا ہے لوگوں کو، ان کو گرفتاری کا عمل شروع ہو جائے گا، آج رات ہو جائے یا تھوڑی دیر تک ہو جائے یا کل ہو جائے، بہرحال گرفتاریاں جو ہیں وہ اب شروع ہو جائیں گی۔ اور دوسرا وفاقی حکومت نے یہ بھی فیصلہ کیا ہے کہ اسلام آباد سے ایئرپورٹ تک تمام سیکورٹی پرووائڈ کی جائے گی، کوئی راستہ بند نہیں ہوگا، اور جس پر رینجرز اور ایف سی اور اسلام آباد پولیس تعینات ہوگی، اور کسی کو ہم شہر اسلام آباد جو ہے وہ بند کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ تو اب آگے چل کے دیکھتے ہیں کل تک کیا صورتحال ہوتی ہے۔ تو آج تک یہ آپ کس کے ساتھ تینوں جو بریکنگ نیوز تھی وہ شیئر کی ہیں، پھر کل آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔